مسیح میں آپ سب کو سلام۔ آج لوکا 22 باب اس کی آیت 31 اس میں سے میں آپ کو میسج دوں گا۔ 31 آیت ہے لوکا 22 باب اور اس کی 31 آیت۔ شمعون شمعون، دیکھ شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا تاکہ گیہوں کی طرح پیسے، لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے اور تو رجوع کرے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا۔ ہیلیلویا۔ اس میں یسوع کہہ رہے شمعون 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 کہ شیطان نے میرے سے تم کو لے لیا۔ اب ہم دیکھیں کہ خدا سے شیطان نے کس کو لیا تھا؟ ایوب کو لیا تھا۔ جب ایماندار ایوب خدا کی حمد و ستائش کرتا تھا تو شیطان نے خدا سے ایوب کو لے لیا تھا، اور خدا نے کہا تھا ٹھیک ہے جا، میں نے تجھے اجازت دی ہے، لیکن تو اس کی جان نہیں نکال سکتا۔ خدا سے مانگ لیا تھا اس کو اذیتیں دینے کے لیے کہ وہ خدا کے آگے کفر بکے، لیکن خدا نے کہا کہ تو جو مرضی کر لے، لیکن تو اس کی جان نہیں نکال سکتا۔ ایوب کے بچوں کو مار دیا، اس کے کھیت جلا دیے، اس کے گھر تباہ کر دیے، اس کے بھیڑ بکریاں ساری ختم ہو گئی، لیکن مبارک ایوب جو ہے اس نے خدا کے آگے کفر نہیں بکا، نہ خدا کے لیے کچھ غلط بولا۔ اس نے کہا جس نے دیا اس نے لیا، اس کا نام مبارک ہو۔ یہ شیطان جو تھا اس نے بہت اذیت دی ایوب کو، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے خدا نے کہا کہ تو اس کی جان نہیں نکال سکتا۔ اب گیہوں کی دانے کی طرح وہ پیسے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک گیہوں کا دانہ ایسے اگتا ہے، پھر اس کے اوپر جب وہ پک جاتا ہے تو یہ پرانے دور میں نا اس کے اوپر جانوروں کو بھگاتے تھے، وہ گیہوں کا دانہ الگ ہو جاتا تھا۔ پھر وہ گیہوں کے دانے کے ساتھ دیکھیں کہ اس آیت میں ہے کہ گیہوں کے دانے کی طرح وہ پیسے گا۔ اب گیہوں کے دانے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ جب وہ جانور اس کے اوپر بھاگتے تھے پچھلے دور میں تو وہ دانہ الگ ہو جاتا تھا، پھر دانے کو پکڑ کے وہ چکی میں ڈال کے پیستے تھے۔ اب دیکھیں کہ گیہوں کے دانے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جب پیس کے وہ باریک آٹا بن جاتا تھا پھر اس کو گوندا جاتا تھا، جب گوند لیتے تھے تو پھر اس کا پیڑا بنا کے اس کی روٹی بنا کے اس کو گرم گرم جو ہے آگ کے اوپر اس کو پکایا جاتا ہے، پھر اس کو پکڑ کے دانتوں کے نیچے چبایا جاتا ہے۔ جب ہم
روٹی کو کھاتے ہیں ایسے کر کے، اور جب وہ انسان کھاتا ہے تو اس کو برکت ملتی ہے۔ گیہوں کی دانے کی طرح جو شیطان ہے وہ گیہوں کی دانے کی طرح ہمیں پیسنا چاہتا ہے۔ اور یہاں یسوع مسیح کہہ رہے ہیں شمعون شمعون شمعون، شمعون سے نکلا ہے سمائت، سمائت سے نکلا ہے سمات، اور سمات کا مطلب ہے سنو۔ ہم کئی دفعہ اعلان سنتے ہیں، اے بھائیو اعلان سمات فرماؤ۔ شمعون سے نکلا ہے سمائے، اور وہاں سے نکلا ہے سمات۔ سمات کا مطلب ہے سنو۔ کئی دفعہ ہم سنتے ہیں اعلان ہو رہا ہوتا ہے، اے بھائیو اعلان سمات فرماؤ۔ سمات کا مطلب ہے سننا، اور شمعون کا لفظی میننگ جو ہے اس کا مطلب ہے سنو۔ اصل میں یہ خالی شمعون کو خدا نہیں کہہ رہا۔ اگر ہم شمعون کے مطلب سے اس آیت کو پڑھیں تو یہ ہے سنو سنو، دیکھو شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا تاکہ گیہوں کی طرح پیسے، لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے، اور تو رجوع کرے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرے گا۔ ہیلیلویا۔ شمعون کا دو میننگ آتا ہے وہ سمات کے ساتھ ملتا ہے، اس کا مطلب ہے سنو۔ یہ آیت جو ہے نا یسوع سب کے لیے کہہ رہا ہے کہ شیطان نے میرے سے تم لوگوں کو لے لیا، اور وہ گیہوں کے دانے کی طرح تمہیں پیسے گا۔ اگر ہم خداوند کی ہر بات پہ یقین اور عمل کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کی سیفٹی کریں۔ سیفٹی کیسے ہوگی؟ دعا سے۔ اور جب دعا انسان کرتا ہے تو شیطان اس کے قریب نہیں جا سکتا۔ ایک جگہ شیطان کے 3 چیلے تھے۔ ایک تمثیل بتا رہا ہوں آپ کو کہ شیطان نے کہا جاؤ کوئی بڑا کام کر کے آؤ، تو وہ تینوں کام کر کے اگلے دن لوٹے، تو ایک سے شیطان نے پوچھا کہ تو کیا کر کے آیا؟ کہتا میں نے 2 ٹرینوں کو آپس میں ٹکرا دیا، بہت سارے لوگ مر گئے۔ شیطان کہتا ہے تم نے کوئی خاص کام نہیں کیا۔ دوسرے کو پوچھا کہ تو کیا کر کے آیا؟ تو وہ کہتا ہے میں نے ہوائی جہاز کی دوسرے ہوائی جہاز سے ٹکر لگوا دی۔ تو وہ شیطان کہتا ہے تو بھی نہیں کوئی خاص کام کر کے آیا۔ تیسرا جو تھا اس کو کہتے تو کیا کام کر کے آیا؟ وہ ڈرتا ہوا آگے آیا، وہ کہتا حضور یہ لوگ اتنے بڑے بڑے کام کر کے آئے ہیں، میں تو ایک چھوٹا سا کام کر کے آیا ہوں۔ تو وہ ان کا سردار جو تھا وہ کہتا ہے بتا کیا کر کے آیا؟ کہتا ہے ایک گھر میں دعا آ رہی تھی تو میں ان سب کو لڑا آیا۔ کہتا ہے تو نے سب سے اچھا کام کیا۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ میری دعا، میری حضوری معموری اس زمین پہ نہ ہو، تاکہ میں ان سب کو
गेहूं की आटे की मानत पीसो। हमें चाहिए कि हम अपनी तरफ चारों तरफ बार लगाएं खुदा के कलाम की, खुदा के बातों की, खुदा की हमदोस्ताइश की, उसकी दुआ की, ताकि ये फरेबी हमारे करीब ना आए। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।